کون رشتہ دار تھا ان کا؟ وہ اپنے ستیلے داماد کے پاس رہی، ساری زندگی انہوں نے گزاری اپنے ستیلے داماد کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ انہی کے پاس نہیں، انہی کے پاس انتقال ہوا، انہی کے قبرستان میں دفن ہوئی، دمشق میں ان کا مزار بنا۔ کہ یزید کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے ام محمد۔ کیا نام ہے؟ ام محمد۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ام محمد کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی۔ جی آپ کو لگیں گی تو یہ باتیں بڑی عجیب سی، اتھے رشتہ داریاں نے، تم اپنی بیٹیاں زانیوں شرابیوں کو دیتے ہو؟ کتنی تحقیق کرتے ہو؟ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کا بیٹا، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی۔ یہ شجرہ رسول، یہ رسول کا، کیونکہ خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ، اور یہ ضروری ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت ہے، یہ آئمہ اطہار ہے۔ اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہوگا۔ لہٰذا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، حضرت آدم کے بعد شیس، شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد کنان، کنان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد بازر، بازر کے بعد ادریس، ادریس کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد مسلوشن، مسلوشن کے بعد مالک، مالک کے بعد نوح، نوح کے بعد ارفخشد، ارفخشد کے بعد شالک، شالک کے بعد عابر، عابر کے بعد فالک، فالک کے بعد ارغو، ارغو کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد بین، بین کے بعد حمل، حمل کے بعد یس، یس کے بعد یمسئی، یمسئی کے بعد عاد، عاد کے بعد عدنان، عدنان کے بعد معاد، معاد کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانا، کنانا کے بعد نظر، نظر کے بعد مالک، مالک کے بعد غاب، غاب کے بعد فہر، فہر کے بعد لوی، لوی کے بعد کعب، کعب کے بعد کلاب، کلاب کے بعد زید، زید کے بعد کسا، اور کسا کے بعد عبد مناف۔ یہ میں نے شجرہ پڑھا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جب رسول کا شجرہ، بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کیونکہ شب عاشور ہے، آج آپ بالکل بے شک داد تحسین نہ دیں، لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا۔ جب حضرت عبد مناف پہ آ کے یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد المناف کے ہاں دو بچوں کی ولادت ہوئی۔ دو جو میری طرف رکھیے، حضرت عبد مناف کے ہاں، چھڑی چھوڑ دیں، دو بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں، ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا۔ ان دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا گیا۔ جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے گی۔ عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جن کو علیحدہ کیا گیا۔ یہ دونوں، یہ رسول کا خاندان پڑھ رہا ہوں، اور ایک بہت بڑی تاریخی دہشت گردی اس کا جواب دینے لگا، جو کہا جاتا ہے کہ اموی رسول کے رشتہ دار تھے۔ آج اس کا جواب میں کربلا سے اس منبر سے دینے لگا ہوں کہ حقیقت میں اموی کون تھے جنہیں شجرہ طیبہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جب عبد مناف کے ان دو بیٹوں عبد الشمس اور عمر کو تلوار سے جدا کیا گیا تو شام کے علاقہ میں یہ رہتے تھے، آبائی وطن مکہ تھا، لیکن تجارت کی غرض سے حضرت عبد مناف شام آ گئے تھے، کیونکہ مکہ میں
چھوٹے لوگ رہتے تھے، مکہ کے لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لہٰذا یہ تجارت کرنے کے لیے قریبی مضافاتی علاقوں میں جاتے تھے. لیکن جو عمرہ ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، صاحب حیثیت ہوتے تھے، یہ تجارت کرنے کے لیے روم جاتے تھے یا پھر شام جاتے تھے. روم بھی قدیم اور شام بھی قدیم تہذیب تھی. حضرت عبد مناف شام آ چکے تھے. عبد مناف کے ہاں جب 2 بیٹوں کی ولادت ہوئی اور تلوار سے علیحدہ کیا، عبد الشمس شام رہ گئے اور عمر جو ان کا بیٹا تھا یہ اپنے آبائی وطن مکہ آ گیا. یہ تجارت شام کرتے تھے، کاروبار شام کرتے تھے، رہائش شام میں رکھتے تھے، زیادہ وقت مکہ میں گزارتے تھے. حضرت عمر جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں قحط پڑ چکا تھا. لوگ پانی کی بوند کو ترستے تھے، لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا. عمر نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ بجائے میں شام میں جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، جس علاقے سے میرے آباء و اجداد ہیں، اگر وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، تو مجھے یہاں رہنا چاہیے. انہوں نے اپنے خزانہ کا منہ کھول دیا اور انہوں نے اپنے گھر میں دسترخوان لگا دیا اور مکہ والوں سے کہا کہ آج کے بعد تم نے اپنے گھروں سے کھانا نہیں کھانا، پورا مکہ میرے دسترخوان سے آ کے کھانا کھائے. یہ کتنی دیر مسلسل رہا؟ 4 مہینے مسلسل اہلیان مکہ عمر کے گھر سے کھانا کھاتے رہے. جب پہلے دن دعوت کا اہتمام ہوا تو وہ دعوت کا اہتمام کیا تھا، عمر نے اونٹ ذبح کروائے، اونٹوں کا گوشت بنایا، ان کے شوربے میں روٹی بھگوئی. یہ آج بھی ڈش جتنے عربستان کے ملک ہیں، عربوں کے، اسے سرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یہ عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے. عمر نے گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کے پیالے بھر بھر کے مکے والوں کے آگے رکھے. اس دور میں اس ڈش کا نام تھا ہوش، اور جو بانٹتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. اب یہ جو حضرت ہاشم رسول کے دادا تھے، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کی صفت ہاشم تھی. ہاشم کہتے ہیں ہوش میں کھلانے والا، شوربے میں بھگوئی روٹی کھلانے والا. اور یہ صفت ان میں ایسی آئی کہ سارے سخی بھی ہوئے اور سارے ہاشمی بھی ہوئے. ان کی سخاوت اس ہاشم کی وجہ سے. اب بات کو آپ نے تاریخی اعتبار سے سمجھا. عبد الشمس شام رہ چکے تھے، عمر مکہ آ گئے. اب عبد الشمس جو بڑے بھائی تھے ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا. تاریخی روایات ہے 30 یا 40 سال کی عمر کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا. ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے غلام پالا ہوا تھا. وہ غلام آخری وقت تک ان کی خدمت کرتا رہا. کیونکہ چھوٹا بھائی مکہ میں رہتا تھا تو عبد الشمس اپنے تجارتی تمام امور اپنے غلام کے حوالے کیے کہ جب تک میرا بھائی واپس نہ آئے، اگر میں مر جاؤں تو میرے تجارتی امور کو تم نے اپنی زیر نگرانی کرنا. جس غلام کو انہوں نے پالا تھا اس غلام کا نام تھا امیہ. کیونکہ آج مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اس لیے میں بڑی جلدی سے تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ بیٹا نہیں تھا، یہ غلام تھا. اور عربوں کے ہاں بھی ناصر شاہ صاحب یہ طریقہ کار تھا کہ عرب غلام کو بھی بعض اوقات اس کا بیٹے کے نام سے منسوب کر دیتے تھے. اب جب حضرت ہاشم، کیونکہ اب میں عمر نام نہیں لوں گا، ہاشم نام، اب جب ہاشم شام پہنچے تو پتا چلا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا. انہوں نے کہا سامان تجارت، ان کا کاروبار کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ان کا غلام امیہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے اس غلام سے کہا کہ میرے بھائی کا جتنا بھی کاروبار اور بزنس اور تجارت ہے وہ میرے حوالے کا. اس کا نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے بیٹا کہا تھا لہٰذا وہ میرے نام لکھ کے اس کا میں نگران ہوں. اب حضرت ہاشم اتنے بڑے تاجر تھے کہ انہیں اس سامان سے کوئی غرض اور غایت نہیں تھی، لیکن امیہ سے ہاشم کی دشمنی چل پڑی. اب جناب ہاشم شام رہے. جناب ہاشم کا ایک چھوٹا بھائی تھا مطلب. ہاشم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہاشم نے اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ کیونکہ امیہ میرا دشمن بن گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بیٹے کو اذیت ہے، تو لہٰذا تو میرے بیٹے کو لے کے مکہ چلا جا. مکہ ہمارا خاندان آباد ہے، وہاں میرا بیٹا محفوظ رہے گا. ہاشم کا چھوٹا بھائی مطلب حضرت ہاشم کے بیٹے کو گود میں اٹھا کے اونٹ میں بیٹھ کے مکہ کی طرف چلا گیا. جب مکہ میں پہنچا تو مکہ والوں نے
हाशम के बेटे को नहीं देखा था, हाशम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उसे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं था, असल नाम था शीबतुल हम्द। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था, कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हम्द है। बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशम के बेटे, ये मक्का आके आबाद हो गए। आबाद भी नहीं हुए, इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में ले लिया। ये हाजियों को खाना खिलाते थे। ये वही अब्दुल मुतलिब है, मैं एक तारीखी हवाले से याद करवा दूं। जब अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए आया था तो उसने आते ही हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट पकड़ लिए थे। और ये हाशिमियों का तरीकाकार था कि ये अपने ऊंटों के गले में कलादा नहीं डालते थे। ऊंटों के गले में तो जो मेरी तरफ, ये ऊंटों के गले में, आवाज पीछे तक आ रही है जी, बस पीछे तक आ रही है। मैं जल्दी करूं क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन ज़ियारत से मैं